میں کسی نے ریکویسٹ کی کہ ہم کیسے مرثیے کو سلیکشن کس طریقے سے کرنا ہے. میں آپ کو مثال کے طور پہ دکھاتی ہوں کہ یہ ایک مرثیہ ہے. میں نے مولا عباس کی اس کا حالقہ نکالا ہے. اس میں تقریباً یہ 1 2 3 4 5 صفوں پہ ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تقریباً 18 بند، اس کو بند کہتے ہیں، ان کا یہ مرثیہ ہے. اس میں سے کیسے سلیکشن میں کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. کہ پہلے تو آپ یہ پڑھیں گے. میں کبھی کبھی جو میرے ساتھ مرثیہ پڑھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی میں دوسرے تیسرے بند سے بھی شروع کر دیتی ہوں. لیکن یہ کیونکہ بہت اچھی پہلی اس کی لائن ہے اور بند ہے، تو میں اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے. جو آپ نے نشان دیکھا یہ پہلا نشان ہے. اس کا میں یہ آخری مصرع پڑھتی ہوں. واللہ کے دلزیز سے اب ہٹ گیا آقا. جناب مولا عباس جو ہیں وہ امام حسین سے گفتگو ان کی ہو رہی ہے، وہ اجازت مانگ رہے ہیں جنگ کی. اس کے بعد جو یہ ہے شعر، یہ بالکل اسی طریقے کا ہے. اس کے اندر ایکسٹرا جو ہے وہ الفاظ ہیں کہ وہ ابھی گفتگو چل رہی ہے، تو میں نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا کیونکہ اس میں اتنا میں اس کو کاٹ سکتی ہوں آرام سے. ہیں تو اس میں مصائب اس میں بھی، لیکن پھر میں نے ان کی دوسرے جو عمل ہے اس کو میں نے شیئر کیا، سلیکٹ کیا کہ عباس گرے پاؤں پہ گردن کو جھکا کر. یہاں پہ وہ اب بات کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ کنٹینیو ہو رہی ہے گفتگو. اور اس کے بعد جو ہے جناب سکینہ آئی ہیں اور انہوں نے کہا، جناب امام حسین جو ہیں وہ جناب سکینہ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کے جو امو ہیں وہ جا رہے ہیں. تو یہ روایت پوری ایک واقعے کی طرح آپ جب پڑھیں گے اس کو تو وہ زیادہ امپیکٹ کرے گا اور اس کو تسلسل اس میں قائم رہے گا. یہ 2 سلیکشن میں نے کی. اس کے بعد ان میں سے میں آپ کو بتاؤں گی 18 میں سے میں نے 8 10 چنتی ہوں شعر. اس کے بعد پھر میں نے یہ شعر بھی میں نے چھوڑ دیا کیونکہ یہ بھی اس سے سملر تھا. پھر مولا عباس بات کر رہے ہیں جناب سکینہ سے، اور ہم یہاں تک پہنچے کہ لے آؤ کوئی مشق تو بھر لائیں سکینہ. یہ مولا عباس نے ان سے کہا ہے. اس کے بعد یہ جو میں نے شعر لکھا ہے، یہ سلیکٹ کیا ہے، یہ کہہ کہ سکینہ نے جو دی مشق بسط غم، یعنی اب جناب سکینہ ان سے بات کر رہی ہیں اور یہ گویا کہ قمر برج سے نکلا باہر. اور یہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں نے یہ بیچ کا کاٹتے ہوئے اور یہ سلیکٹ کیا کہ لڑتا ہوا پہنچا جو لبے دریا جرار اور تر ہو گئی. یہ اس کا واقعہ، اس کی منظر کشی کی گئی کہ یہاں پہ وہ پہنچ گئے اور ان کی ابا جو ہے وہ پانی سے بھیگ گئی. یہ دیکھ کے عباس کی آنکھیں ہوئیں پرنم. تو میں نے اس شعر کو تر ہو گئی چیزوں سے یہاں تک یہ بات ہوئی. اس کے بعد مولا عباس خدا سے محو گفتگو ہیں اپنے دل میں کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ میری مدد کر پروردگار، کہ میں یہ مشق واپس ان تک پہنچا دوں، بچوں تک. اس کے بعد کیا ہوا تو ستمگاروں نے جرار کو گھیرا. تو یہ تسلسل بن گیا کہ اب جنگ کا نقشہ چل رہا ہے. پڑھ کے دعا مشق پہ دم کرتے. تو پہلا مصرع اور یہ چھٹا مصرع میں اس کو دیکھتی ہوں، ملاتی ہوں کہ یہ تسلسل جو بات اوپر ہوئی ہے وہی بات سے تسلسل جو ہے وہ اس مصرے کا ہو، اور جو یہ مصرع ہے وہ اس کے آگے والے اشعار سے متصل ہو جائے، کہ ایک روایت پورا واقعہ بن جائے. بیچ میں سے اگر گیپ ہوگا تو پھر وہ نہیں ہو پائے گا، تسلسل نہیں بن پائے گا اور لوگ اس کو جو ہے وہ واقعہ بن نہیں پائے گا اس کے اندر. تو یہ پھر ان کے اوپر جو ظلم ہوئے مولا عباس کے اوپر کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا، اور وہ پھر اس کے بعد علم نیچے زمین پر ٹھنڈا ہوا. اس کے بعد میں نے یہ دونوں شعر چھوڑے. حالانکہ یہ اچھے شعر تھے لیکن تسلسل اس میں قائم ہو رہا تھا. تو اس کے بعد امام حسین جو ہیں وہ لاش شہداء کے اوپر پہنچے، لاش علمدار پہ پہنچے جس طرح کہ کوئی باپ روتا. تو میں یہ پہلا اور یہ چھٹا مصرع دیکھتی ہوں کہ اس کو آگے کس سے مجھے ملانا ہے. اس کو چھوڑ دیا میں نے، اور پھر میں نے آخر میں ان کی جو
شہادت تھی اس کو بیان کر دیا کہ آخر کے جو مصرے، میں ان 2 مصروں کو دیکھتی ہوں کہ یہ کتنے مصائب والے ہیں. یہ اس میں ابھی تک بات ہو رہی ہے مولا عباس کی، اور اس میں شہادت بیان ہو چکی کہ مر گیا، روتے رہے شاہ شہداء، مر گیا بھائی. تو یہ میں نے جو سلیکٹ کیے ہیں وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، یہ 11 اشعار پہ مشتمل ایک. ان میں سے بھی میں اگر گھروں کی مجلسوں میں پڑھ رہی ہوتی ہوں 10 دنوں کی، یا مختصر مجالس میں، چھوٹی جو مجالس جو دورانیہ جن کا ٹائمنگز کم ہوتی ہیں، تو اس میں سے میں اس کے بیچ میں سے بھی اشعار کو میں چھوڑ دیتی ہوں. اور آخر کے مصائب، تو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ہمیشہ پہلے آخر کے مصائب دیکھیں کہ شہادت کہاں تک بیان ہو رہی ہے، اس کے بعد ان کو سلیکٹ کر کے پھر آگے دیکھیں کہ آپ کو روایت کتنی ڈالنی ہے اس کے اندر.